اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. جزاک. ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فیضان لیاقت صاحب نے جہلم سے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ بھی ٹھیک طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. قرآن پاک کو گھر میں رکھی ہوئی ایک پاک کتاب کے سوا کچھ نہیں سمجھا جاتا. ہم اس کا احترام تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس میں چھپے ہوئے رازوں کو کبھی جاننے کی یا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب ہمیں بتائیں کہ بہت سی جگہوں پر عربی کی دعائیں یا صورتیں ہمیں یاد نہیں ہوتیں، جیسے نماز جنازہ پر گئے تو وہ یاد نہیں، نماز وتر، عیدین اور دوسری نمازوں میں پڑھی جانے والی دعائیں اور وظائف یاد نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے جس سے ہمارے فرائض پورے ہو سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز جنازہ پر جاتے ہیں تو انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ انہیں نماز جنازہ یاد نہیں. تو یہ واقعی بہت غور طلب بات ہے کہ ایسے میں پھر وہ کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. ہمارے بھائی جنہوں نے اپنا درد دل پیش کیا ہے، یہ تو ہر درد دل مسلمان جو ہے اس کے قلب کی پکار ہے. بے شک کہ اللہ نے خود کلام پاک میں بھی شکوہ کیا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہ انہوں نے تو اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی قدر کی نہیں. اللہ. تو اللہ کی قدر کرنا یعنی اس کے قرآن کی قدر کرنا، اس کے دین کی قدر کرنا اور اس کے انبیاء و مرسلین کی قدر کرنا، اہل ایمان کی قدر کرنا، اسلامی ثقافت کی قدر کرنا، اسلامی آداب اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کی قدر ہے. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. یہ شاعر اللہ جن کو کہا جاتا ہے، کلام پاک میں بھی فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے جو شعار ہیں، نشانیاں ہیں جس سے اللہ قریب کی ہمیں معرفت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ ملتی ہے. تو یہ بات درست ہے. حالانکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہر اہل ایمان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن دیا ہے وہ صرف اس کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. بے شک. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت. اللہ. وہ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. بے شک. تو حقوق میں یقیناً علماء نے، مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ پہلا حق تو ہے اس پہ ایمان لایا جائے. بے شک. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سبحان. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو اس پہ ایمان لانا اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، سراپا نور ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، فرقان ہے. اور پھر اس کو پڑھنا اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، پھر جو ہے اس کو سمجھنا، کوشش کرنا سمجھنے کا، حق ادا نہ بھی ہو لیکن کوشش جاری رکھنا. پھر جتنی سمجھ آ جائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، بے شک. یعنی اس پہ عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا کہ وہ جو اس قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بس وہ لوگ فسادی ہیں. اللہ. ایک جگہ فرمایا کہ وہی منکر ہیں، ایک جگہ فرمایا وہی مشرک ہے. اللہ. تو اس اعتبار سے ہمیں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. تو
اس کے حقوق کے اوپر جتنا بھی گفتگو کی جائے اور جتنی ہی بھی ترغیب دلائی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے۔ حضرت اقبال نے بھی اپنے اسی درد دل کا اظہار کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے گناہ ہو کر، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز واقع عزیزتن۔ اللہ، تو ضرورت تو ہے اس چیز کی۔ باقی بات یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ بعض معاشرتی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان میں کہ یہ ایشو بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، ان کو سائنٹسٹ بنانے کے لیے، بینکر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر، پائلٹ، دیگر مختلف شعبہ ہے زندگی میں، یا میتھ، انگلش اور بایو یہ وہ سکھانے کے لیے، لیکن قرآن کے لیے اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو وہ اصل میں یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ایک تحریک کی صورت اس کو ہونا چاہیے۔ اسکولوں کالجوں میں جہاں اسلامک اسٹڈیز کمپلسری ہے، اب قرآن پاک لازمی کیا گیا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ہمارے اساتذہ اور طلباء اور پوری انتظامیہ حال کرتی ہے، وہ انسان دیکھ دیکھ کے دل بہت زیادہ کڑتا ہے کہ بس وہ صرف حاضری ہوتی، خانہ پوری ہوتی ہے، لیکن اکنامکس کے لیے ایسا نہیں، میتھ کے لیے ایسا نہیں، باٹنی کے لیے ایسا نہیں، باقی سبجیکٹس کے لیے دوڑ لگتی ہے، ایک ایک نمبر کے لیے، ایک .001 کے لیے جو ہے وہ کس قدر جو ہے تگ و دو کی جاتی ہے۔ ایون ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنے میں ہے کہ یہ گریڈڈ بھی نہیں ہے، اور دوسرا بچے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے چونکہ مارکس نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتے ہیں خیر ہے اس کی۔ تو یہ ہم نے جب خود ہی اس کو کیجول لیا ہے تو غیر مسلموں کو کیا پڑی ہے۔ تو یقیناً جو مبارک لمحات ہوتے ہیں یا اللہ نے حکم دیا ہے، کوئی اچھی خبر سنو الحمدللہ کہو، بری سنو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کوئی غم کی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر موقع کے لیے دعائیں ہیں۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے بھی آپ نے توجہ دلائی، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت ناممکن کام نہیں، بہت آسان ہے۔ جب اللہ نے خود قرآن میں اس بات کی گارنٹی دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے پڑھنے سمجھنے والوں کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، بس ہے جو اس سے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساروں کو یاد نہیں ہوتی، تو اس کا ایک فقہا نے دوسرا طریقہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ مخصوص الفاظ ثنا کے یاد نہ ہوں تو نماز والی ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ مخصوص الفاظ جو ہیں وہ یاد نہیں آتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اسی طرح جب درود شریف وہ مخصوص ہے، جب پڑھا جاتا ہے تو اگر وہ یاد نہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے۔ اور اسی طرح وہ مخصوص جو دعا ہے جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا غائبنا، اگر وہ نہیں یاد تو نماز والی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو یہ معلومات بھی ضروری ہیں، بے شک، اس سے نعم البدل کے طور پہ۔ باقی دعائے قنوت اکثر نماز عشاء میں وطروں میں بھول جاتے ہیں لوگ، یاد نہیں ہے، تو سورۃ اخلاص 3 دفعہ اس کی جگہ پڑھ لی جاتی ہے، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ یہ پہلی فرصت میں سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، یہ ساپا رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو اگر وہ کوئی حافظے کا کوئی پرابلم ہے تو نماز کے بعد یہ دایاں ہاتھ رکھ کے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہم یا قویو یا قویو یا قویو، یہ 3 یا 7 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اور اگر سورۃ اخلاص جو ہے وہ 5 دفعہ پڑھی جائے، یا کوئی ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا حافظہ صرف قرآن کے لیے نہیں، انگریزی اور میتھ کے لیے بھی تیز ہو جائے،
تو صورت اخلاص پڑھے پڑھنی تو انشاءاللہ اس سے ان کا حافظہ بہتر ہو جائے گا. ماشاء اللہ کیا خوب فرمایا کہ اللہ اسے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیتا ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.